پہلے کچھ فضائل میں بیان کروں گا جو صحیح احادیث میں وارد ہوئے ہیں، صحیح بخاری میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَن تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ۔ صحابی کہتے ہیں ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن۔ صحابی رسول کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن مجید میں سب سے افضل صورت ہے، سب سے عظیم صورت ہے۔ جب نکلنے لگے تو صحابی فرماتے ہیں میں نے یاد دلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عظیم صورت ہے الحمدللہ رب العالمین، اور آگے پوری سورہ فاتحہ۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ نے اس کی فضیلت کو بیان کیا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اے نبی ہم نے آپ کو 7 وہ صورتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور باقی قرآن۔ تو یعنی اس صورت کو الگ سے اللہ نے بیان کیا کہ باقی قرآن بھی دیا اور یہ 7 صورتیں بھی دیں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس صورت کی اللہ کی نظر میں بہت اہمیت ہے۔ اور اللہ نے اس کی صفت یہ بیان کی بار بار دہرائی جانے والی بار بار دہرائی جانے والی صورت، تو یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے کہ بار بار نمازوں میں دہرائی جاتی ہے۔ نماز میں قرآن کا کوئی بھی حصہ اتنا زیادہ نہیں پڑھا جاتا جتنی سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل سورۃ مثل سورۃ الفاتحۃ ولا اعظم منها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اللہ نے تورات میں اس سے بہتر سورت نازل کی، نہ انجیل میں، اور نہ باقی قرآن میں اس سے بہتر سورت نازل کی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ تو یہاں نماز سے مراد فاتحہ ہے، یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے فاتحہ کو نماز سے تعبیر کی۔ تو فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی، یعنی فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ زبان سے میری تعریف کر رہا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں مجدنی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ اور جب انسان، یہ تو وہ ہے جو اللہ کا حصہ ہے، یعنی حدیث میں آتا ہے نا میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان ڈیوائیڈ کیا، تو کچھ حصہ میرا ہے اور کچھ بندے کا ہے، تو یہ والا تو میرا ہو گیا، یہ میری تعریفیں کر رہا ہے یہ۔ اور فرمایا کہ جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، کہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے کہ یہ توحید پر قائم رہے گا۔ اور اب اس نے جب ایگریمنٹ کر لیا اور میری تعریفیں بھی کر دی، تو اب ولی عبدی ما سأل، اس کا حصہ کیا ہے کہ اب جو یہ مانگے گا اس کو ملے گا۔ تو اب یہ مانگے گا کیا، اللہ تعالیٰ ہم پہ چھوڑ دیتے، ہم الٹی سیدھی مانگنا شروع کر دیتے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بڑی چیز مانگو خود، کیونکہ اللہ کی رحمت جوش میں اور اللہ کو پتہ ہے کہ میں دعا قبول کروں گا، تو اس لیے اللہ نے اچھی دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا جو اہم تھی۔ اور حکم کیا دیا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فاتحہ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے حدیث کے مطابق۔ اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے ایک زوردار آواز سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو جبریل نے فرمایا کہ یہ ایک آسمان کا دروازہ ہے جو کھلا ہے، جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، اور فرشتے نے نازل ہو کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور فرمایا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو میں 2 ایسی قرآن کی صورتوں کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، تو ایک تو سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری حصہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تو یہ اس کے کچھ فضائل ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک فضیلت سورہ فاتحہ کی یہ بھی ہے کہ یہ دم میں بھی رقیہ کے کام آتی ہے۔ صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے جن اتارا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے ان پہ پھونک مارتے گئے اور وہ جن کے اثرات ختم ہوتے چلے گئے۔ تو اس لیے اگر کسی پہ خدا نخواستہ جادو یا جنات کے اثرات ہوں
تو سورہ فاتحہ پانی پہ دم کر کے چھینٹے ماریں یا ویسے پھونک ماریں، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کیا جو ہے نا کچھ فضیلت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب اس کی کچھ تفسیر بیان کروں گا۔ سورہ فاتحہ میں نماز میں اس کا کیا مقام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ، بخاری کی حدیث ہے، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا ایک ضروری حصہ ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے فقہا کا کہ امام اگر پڑھ لے تو سب کی طرف سے کافی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ امام اگر پڑھ لے گا تو مقتدیوں پہ پڑھنا لازم نہیں ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ امام کی قرات مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ امام جب پڑھے گا سورہ فاتحہ تو مقتدی پر بھی واجب ہے، چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو۔ اور بعض ائمہ کے نزدیک سری نماز میں تو امام پڑھے گا اور جہری میں نہیں پڑھے گا۔ تو سب کے اپنے دلائل ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے یہی حدیث کہ جو شخص فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں اس میں تو یہ نہیں ہے کہ امام اور مقتدی کا فرق نہیں کیا گیا، لہذا سب کے بارے میں ہے یہ۔ اور یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو، تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہے یہ جمعے کے خطبے کے بارے میں ہے، یہ اس کے بارے میں نہیں ہے نماز کے بارے میں، کیونکہ اس کے بارے میں تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے وہ جب قرات کی جائے تو خاموشی سے، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور بعض ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ سری نمازوں میں تو پڑھی جائے گی، جہری میں نہیں۔ جہری میں کیوں نہیں پڑھی جائے گی؟ وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اور سری میں اس لیے پڑھی جائے گی کہ یہاں قرآن زور سے پڑھا ہی نہیں جا رہا، تو خاموشی سے سننے کے بھی ہمیں حکم نہیں ہے، لہذا ہم جیسے چاہیں، یعنی ہم جو ہے وہ اسی حدیث پر عمل کریں گے جس میں آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اقرأ فی نفسک، کہ اس کو دل میں پڑھو فاتحہ کو، اگر امام کے پیچھے بھی ہو۔ تو اس بیس پر بھی امام شافعی نے استدلال کیا کہ امام کے پیچھے بھی ہوں تو آپ کو فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ جو امام حنیفہ کے دلائل ہیں وہ دوسری طرف ہیں، وہ پہلے تو قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو اور غور سے سنو اور خاموش رہو۔ تو وہ کہتے ہیں اس میں تو سورہ فاتحہ اور غیر فاتحہ دونوں داخل ہیں، لہذا جہری نمازوں میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ صحابی نے کہا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا صرف فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہو، تو کہتے ہیں یہ خبر واحد ہے اور یہ قرآن کی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن تو متواتر ہے، تو قرآن میں جب صاف لفظوں میں منع کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر بعض صحابہ سے مروی ہے کہ وہ قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی، تو ہم کہتے ہیں کہ نماز ہو یا جمعہ ہو سب کو شامل ہے۔ جب بھی قرآن سنانے کے لیے پڑھا جائے گا تو اس کا سننا واجب ہے۔ ایک ہوتا ہے کوئی اپنے طور پہ تلاوت کر رہا ہے، وہ تو اس کی مرضی ہے، اپنے طور پہ تلاوت کر رہا ہے، آپ سنیں نہ سنیں۔ ایک ہوتا ہے باقاعدہ کوئی محفل ہو جس میں سنایا جا رہا ہو، تو اس میں تو سننا بہرحال واجب ہے۔ تو سری نمازوں کے بارے میں امام حنیفہ کی جو حدیث ہے وہ بہقی کی حدیث ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، حدیث میں آتا ہے جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اور ناصر الالبانی جو ہے نا علماء معاصرین میں سے، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ تو دونوں طرف دلائل ہیں، اور یہ جو دلیل ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اور پلس سورت نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ہم کہتے ہیں پوری حدیث تو یوں کہ فاتحہ اور پلس سورت، تو جیسے سورت کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے کھڑا ہے وہ سورت نہیں پڑھے گا، امام کی سورت اس کے لیے کافی ہو گئی، تو ایسے ہی فاتحہ کے بارے میں بھی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی، تو اس سے مراد ہے حقیقتاً بھی نہ پڑھے حکماً بھی نہ پڑھے۔ امام نے جب فاتحہ پڑھ لیا تو مقتدی پڑھنے والے ہی کہلائیں گے، کیونکہ حدیث میں خود آ گیا کہ جس کا امام ہے تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، تو اس کا مطلب امام نے جب قرات کر لی مقتدی کی طرف سے وہ ہو گئی ہے، وہ مقتدی کو یوں ہی سمجھا جائے گا کہ وہ قرات کرنے والا ہے۔ تو یہ دلائل ہیں، دونوں طرف ہیں، اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے جس بھی مجتہد کو فالو کریں، لیکن ایک کو فالو کریں، ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے۔ کبھی یہ جو کبھی اس رائے کو کبھی اس رائے کو، اس کی جو سنجیدہ علماء ہیں اور صدیوں سے جو علماء اہل افتاء فتویٰ دیتے ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ایک کو فالو کریں باقی سب کو صحیح۔ تو یہ تو کچھ جلدی میں نے مختصراً اختلافی مسئلہ بیان کیا۔ باقی سورہ فاتحہ کی تفسیر کیا ہے؟ نبی یہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے جو سب سے پہلے جس کو رکھا گیا ہے، نازل تو پہلے نہیں ہوئی ہے لیکن رکھا سب سے پہلے گیا اس کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن کی ابتدا کریں تو سورہ فاتحہ سے کریں۔ فاتحہ کا معنی ویسے بھی کھول دینے والا، کھول دینے والی، تو یہاں سے گویا ابتدا ہو رہی ہے، قرآن کھل رہا ہے یہاں سے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے
اس کو تمہید بنایا ہے. جیسے ہر کتاب سے پہلے کچھ ایک تمہید ہوتی ہے نا، انٹروڈکشن ہوتا ہے، تو گویا یہ ایک قسم کی تمہید ہے. تو اللہ نے اس میں سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا. یہ جو للہ میں لام ہے نا، اس کو تخصیص والا لام بھی کہتے ہیں. گاڑی اردو ہے، سمجھ میں نہ آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یوں سمجھ لیں کہ اسلام کا مطلب ہے تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں. یہ صرف بھی یہاں لگا ہوا ہے، یعنی جتنی بھی تعریفیں ہیں، سخاوت ہے، جود و سخا ہے، بہادری ہے، یہ جو بھی کمالات سمجھے جاتے ہیں، علم والا ہے، رحمت والا ہے، تو تمام تعریفیں حقیقت میں صرف کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ میں. اگر انسانوں میں کوئی تعریف ہے تو وہ اللہ کی دین سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے، ورنہ حقیقت میں حقیقی تعریف کا مستحق تو صرف اللہ کی ذات ہے. تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا. اس لیے کہ جب تک آپ کے سامنے کتاب کے مؤلف کا انٹروڈکشن نہیں ہوگا، آپ کتاب کو ویلیو نہیں دو. اگر آپ کے سامنے کوئی بازار میں کتاب رکھی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا مصنف کا نام ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ چلا جی وسیم گولے گنڈے والے نے لکھی ہے کتاب، یہ کتاب لکھی ہے وسیم گولے گنڈے والے نے، تو آپ کوئی گولے گنڈے والا تو خرید لے گا اس کو، لیکن میرا خیال ہے کوئی بھی عام آدمی، کوئی سمجھدار آدمی نہیں خریدے گا. یار مجھے ذرا پانی تو پلاؤ، بہت سخت پیاس لگی. تو کوئی بھی پی سکتا ہے کہہ رہا ہوں، دیکھو پیاس لگ رہی ہے نا، تو کوئی بھی خرید سکتا ہے اس کتاب کو، لیکن سمجھدار آدمی نہیں خریدے گا. تو یہ مصنف سے پتہ چلتا ہے تو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو اس لیے اللہ نے اپنا تعارف کروایا. ایک اور تو اللہ نے تعارف کروایا یہ اس ذات کی کتاب ہے، الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور یہ جو جتنے بھی جہان ہیں نا دنیا میں، کائنات ہے، ان سب کو نہ صرف بنانے والا ہے بلکہ پالنے والا ہے، سب کو چلا رہا ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی نا، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تو باقاعدہ سب کی تربیت کر رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، سب کو ایک نظام کے تحت چلا رہا ہے، تبھی پوری کائنات لاکھوں کروڑوں سالوں سے بچی ہوئی ہے. جزاک اللہ، الحمدللہ. تو پالن ہار، پالنے والا. تبھی قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو تھاما ہوا ہے اللہ تعالیٰ. وَلَئِن زَالَتَا، اگر اللہ ان کو نہ تھامے نا اور یہ اپنی جگہ سے زائل ہو جائیں تو اللہ کے علاوہ کوئی دوبارہ ان کو اسی ٹریک پہ نہیں لا سکتا. یہ نظام عالم بننے میں بھی اللہ کا محتاج ہے اور برقرار رہنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے. تو اتنی بڑی ذات ہے جس کی کتاب ہے آگے جو تم پڑھو گے. الحمدللہ رب العالمین. العالمین عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں جہان کو، بہت سارے جہان ہیں. اب اس میں علماء کی مختلف آراء ہیں. بھئی جہان اس اعتبار سے بھی ہیں کہ زمین ایک الگ دنیا ہے، آسمانوں کی ایک الگ دنیا ہے، پھر آسمان 7 ہیں، ہر 7 آسمان کی ایک الگ دنیا ہے. تو اس لحاظ سے اللہ نے بہت سارے جہان بتائے. اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے بہت سارے جہان ہیں کہ ایک جہان یہ دنیا کا ہے، ایک قبر کا ہوگا اور ایک آخرت کا ہوگا. یہ بھی تو الگ الگ جہاں ہے نا، ہم تو شفٹ ہوتے ہیں. ہماری روح یہاں سے مادی زندگی سے برزخ میں جائے گی، برزخ سے پھر آگے دوبارہ حشر میں، پھر جنت ہے یا جہنم ہے. تو یہ سارے مختلف جہاں ہیں. اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے یہ مختلف جہاں ہیں کہ جیسے ایک مادی زندگی ہے نا انسانوں کی ہے، ایک فرشتوں کی بھی زندگی ہے، ان کی بھی ایک الگ دنیا ہے، جنات کی بھی ایک الگ دنیا ہے. تو جنات کیوں ٹریس نہیں ہوتے، کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ وہ مادی چیز نہیں ہے، وہ ایک الگ ہی مخلوق ہے جو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے. اور یہ جو فرشتے ہیں یہ روشنی سے بنی ہوئی مخلوق ہے. تو یہ بالکل ایک الگ جہاں ہے. تو اس لیے انسان کی جو ریسرچ ہے نا، جو مادی ذرائع ہیں تحقیق کے، اس میں یہ آتے ہی نہیں ہے. تو یہ الگ الگ جہان اللہ نے بنائے ہیں. فرشتوں کی الگ ہو سکتا ہے، یہاں بہت سارے فرشتوں میں نظر نہیں آ رہے، یہاں ہزاروں جنات تو ہمیں نظر، اور شکر ہے کہ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ہمیں نظر آئیں تو پھر جنات کو ہم نظر نہیں آئیں گے، ہم یہاں سے اسٹارٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ہوتے ہیں جنات بھی گھوم رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں، اور مجھے تو کئی دفعہ آپ کے بارے میں وہم ہوا. خیر، اچھا، تو یہ بھی ایک الگ جہان ہے جنات کا. تو ایسے یعنی جس لحاظ سے بھی جتنے بھی جہان ہیں سب کو اکیلا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں یہ تو ایک جہاں نہیں، اور بھی بہت سارے جہاں ہیں، ایک الگ دنیا ہے، کہکشاؤں کی ایک الگ دنیا ہے. تو رب العالمین الرحمن الرحیم. تو ابھی اللہ کا انٹروڈکشن چل رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن اس کی جو سب سے اہم ترین صفت ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. اس کی وہ جس کو میں نے الرحمن رحیم کے لفظ میں بہت ڈیٹیل سے میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے. اور اللہ اصل میں تو رحم ہی کرتا ہے، سزا جب دیتا ہے کہ جب کوئی اس کی نافرمانی کرے، اور اس میں بھی بہت سارے آپشن اس نے معافی کے رکھے ہوئے.
تو ایک بادشاہ ہوتا ہے نا، کچھ ظالم ہوتے ہیں کچھ رحم دل ہوتے ہیں، تو رحم دل معاف زیادہ کرتے ہیں اور اپنے رعایا کو نوازتے زیادہ ہیں اور سزا کم دیتے ہیں، لیکن ظالم جو ہیں وہ لوگ ان سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے رحم دل ذات ہے، لہذا وہ اپنے بندوں پر عطائیں زیادہ کرتا ہے اور ان کو سزا بھی دیتا ہے، مگر اتنی نہیں جتنی وہ مستحق ہیں، بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو الرحمن الرحیم آگے فرمایا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ دیکھیں مالک تو اللہ اس جہاں کا بھی ہے اس جہاں کا بھی ہے، لیکن روز جزا کا مالک اس لیے اللہ نے بیان کیا کہ اس دنیا میں عارضی طور پر انسانوں کی بھی حکومت ہوتی ہے، لہذا انسان ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں اور اللہ یہ ظلم ہونے دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے اختیارات دے دیے ہیں کہ تم چاہو تو سیدھے راستے پہ چلو، تم چاہو تو غلط راستے پہ چلو، اس قسم کے اختیارات اللہ نے ہمیں دے دیے۔ تو آخرت میں یہ اختیارات نہیں ہوں گے اور آخرت میں ملکیت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ تو لہذا جو عقل مند لوگ ہیں وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آج ہم نے اپنے اختیارات کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا تو کل ہمیں یہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہ اختیار ہم سے سلب ہو جائے گا، ہم سے چھین لیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا تو تنہا مالک ہوگا، اس میں تو عارضی طور پر بھی لوگوں کو اختیارات نہیں ہوں گے۔ تو یہ آخرت کا عقیدہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اسلام پہ نہ کوئی چل سکتا ہے نہ وہ مسلمان کہلا سکتا ہے۔ تو مالک یوم الدین کے بعد اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ کروایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ آگے اسلام پر چلنا اسی پر موقوف ہے۔ جب تک آپ ایک اللہ کی عبادت کے قائل نہیں، اسلام کہتا ہے آپ کی کوئی نیکی قبول ہے ہی نہیں۔ تو ہم سے یہ ایگریمنٹ کروایا گیا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کو سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے، عبادت کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں ہر چیز کے نا ایک لغوی معنی ہوا کرتے ہیں ڈکشنری میں اور ایک ٹرم ہوتی ہے اصطلاح۔ تو عبادت قرآن و حدیث میں کبھی تو ایک جو ڈکشنری میں جو معنی ہوتے ہیں نا اس کے معنی میں استعمال ہوا، کبھی ایک اصطلاحی معنی میں۔ اصطلاح اور لغت میں کیا فرق ہے میں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی عربی میں لفظ ہے صلوات یا صلات، صلات عربی میں اصل میں دعا کو کہتے ہیں صلات، جیسے بلکہ اور آسان پرے عربی میں انگلش میں کسے کہتے ہیں؟ دعا کو، لیکن پرے نماز کو بھی کہتے ہیں نا، ہی از گوئنگ ٹو پرفارم پرے کہتے ہیں نا۔ تو اب پرے کا لفظ اصل میں تھا انگلش میں دعا کے لیے، لیکن نماز میں بھی چونکہ دعا وغیرہ مانگی جاتی ہے تو نماز پہ بھی پرے کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اب پرے کا جو لفظ ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ڈکشنری میں اس کے معنی نماز نہیں ہے، اس کے اصل معنی ہے دعا، لیکن یہ ایک ٹرم ہے جو ایک مخصوص عبادت ہے، اس کو بھی پرے کہا جاتا ہے۔ مخصوص عبادت ہے نا جو نماز کی شکل میں ہوتی ہے، اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ پرے کہتے ہیں۔ عربی میں صلات، صلات کا عربی میں دو معنی آتے ہیں، میں صرف ایک ہی معنی اس وقت بتاؤں گا جو لغوی معنی ہے دعا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا صلو علی الحبیب، کیا مطلب؟ نبی کے لیے رحمت کی دعا کرو۔ صلاۃ والسلام جو ہے نا رحمت کی دعا کو کہا جاتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر، اللہ تو رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے نبی پر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یصلو صلات کس کے معنی میں آتا ہے؟ اصل میں دعا کے معنی۔ تو لیکن صلات کیونکہ ہم جب مخصوص عبادت کرتے ہیں تو اس کو بھی صلات کہتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ ہے نا، آؤ نماز کی طرف۔ اب حی علی الصلاۃ میں کوئی بندہ گیا دعا مانگ کے واپس آ جائے اور کہ مؤذن صاحب نے تو کہا تھا دعا کی طرف آؤ، تو میں تو دعا کر کے چلا گیا، تو ہم کہیں گے بھائی یہاں صلات سے مراد یہ لغوی معنی نہیں ہے، بلکہ صلات ایک ٹرم ہے، ایک مخصوص عبادت، قیام رکوع سجدے والی عبادت کو صلات کہا جاتا ہے۔ تو ہر چیز کے ایک لغوی مطلب ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی مطلب ہوتا ہے، تو جو زبان میں ماہر نہیں ہوتے وہ لغوی اور اصطلاحی معنی کو گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ قرآن میں کہیں یہ لفظ اصطلاحی معنی میں استعمال ہوگا، کہیں لغوی معنی میں، جیسے اسلام، اسلام کا جو لغوی مطلب ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، لیکن اسلام ٹرم میں کسے کہتے ہیں؟ ایک مخصوص مذہب کو کہتے ہیں۔ ایک مخصوص مذہب کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام۔ مسلم کا لغوی مطلب کیا ہے؟ مسلمن، سپرد کرنے والا، جو اپنے آپ کو کیا کر دے؟ سپرد کر دے۔ لیکن ایک ٹرم ہے اصطلاح میں، مسلم کسے کہتے ہیں؟ جو مسلم ہوتے ہیں۔ اب قرآن میں بھی یہ اسلام کا لفظ کہیں ایک ٹرم کے طور پہ استعمال ہوا، کہیں لغوی معنی میں، تو وہاں بھی لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے، سورہ حجرات کے سورہ میں آتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ دیہاتی لوگ جو ہے نا وہ منافق تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ تم ایمان نہیں لائے، تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ تو اب یہاں اسلام بھی نہیں لائے تھے نا اصل میں،
تو یہاں اسلام کا معنی لغوی ہے، اصطلاحی اسلام نہیں ہے. یعنی یوں کہہ دو کہ ہم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے، یعنی وقتی ظاہری طور پر ہم نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا، آپ کی اطاعت کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں اندر سے کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر اپنے آپ کو یعنی کسی کے حوالے کر دینا، بھائی جیسے کہو گے ہم ویسے کہیں گے، دل میں تو ایمان ہے ہی نہیں. تو یہ اصطلاح نہیں ہے، یہ لغوی معنی ہے. تو لیکن ویسے اسلام کا کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا. ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں تم یہ کہو ہم اسلام لائے، تم ایمان تو لائے نہیں ہو، دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول ہی نہیں ہے. تو پتہ چلا وہاں اسلام اور ایمان کا ایک مطلب ہے، یہاں اسلام اور ایمان کے الگ الگ مطلب ہیں. تو یہاں الگ الگ اس لیے کہ یہاں اسلام سے مراد، ایک آیت میں اسلام سے مراد ہے لغوی اسلام، صرف ظاہری طور پر اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اور ایک جگہ اسلام کے ٹرم ہے جو ایک مذہب پہ جس کا اطلاق ہوتا ہے. تو یہ لغوی اور اصطلاحی معنی میں فرق نہ ہونے کی وجہ سے نا بہت لوگ قرآن میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں، اور کہاں کی، اور یہ آج کل جو تحریفیں ہو رہی ہیں نا قرآن کی آیتوں میں وہ اسی طرح سے ہو رہی ہیں کہ ایک لغت کا معنی تھا کچھ اور اصطلاح میں کچھ اور، تو وہ اصطلاحی معنی ادھر لگا دیا، وہ والا ادھر، تو ایسے گڑمٹ کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ عبادت کے بھی ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے. اور قرآن و سنت میں کہیں عبادت لغوی معنی میں استعمال ہوا یہ لفظ، کہیں اصطلاحی معنی. تو عبادت لغت میں کہتے ہیں غلامی. کسی کی بھی آپ غلامی اختیار کریں گے تو آپ اس کی عبادت کرنے والے کہلائیں گے. یعنی عبادت سے مراد جس کو لغت میں ڈکشنری میں عبادت کہتے ہیں غلامی، تبھی عربی میں عبد کہتے ہیں غلام کو. آتا نا بنی عبد فلاں کا غلام تھا، پہلے غلام ہوا کرتے تھے تو عبد کہتے تھے غلام کو. حالانکہ عبادت جو ٹرم ہے اس معنی میں تو کسی کا غلام بننا جائز ہے ہی نہیں، وہ تو شرک ہو جائے گا. لیکن ایک جو ٹرم کے علاوہ جو لغوی معنی میں عبادت ہے وہ کسی کی بھی آپ غلامی اختیار کر سکتے ہیں. تو عبادت کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں کسی کی غلامی اختیار کرنا. اور عبادت کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ تو عبادت کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ پہلے عربی میں بتا دیتا ہوں، آپ بے شک اردو میں یاد کر لیے گا. العبادت عبارت عن الاعتقاد بأن للمعبود سلطة غیبیة یقدر بها على النفع والضرر بدون سبب فكل دعاء وثناء وتعظیم ينشأ من هذا الاعتقاد فهي عبادہ. مشکل ہے، اردو میں سمجھاتا ہوں کہ آپ جب کسی کے بارے میں یہ کانسیپٹ ہو، آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ فلاں ذات، چاہے وہ کوئی بھی ہو، فلاں ذات کو یہ قدرت اور طاقت حاصل ہے کہ وہ مجھے جب چاہے فائدہ اور جب چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے، اور فائدہ اور نقصان پہنچانے کے لیے وہ کسی ریزن کا، سبب کا محتاج نہیں ہے. لاجک نہیں چاہیے اس کو کوئی. کسی کے پاس بھی ایسی قدرت ہے تو جس کے بارے میں یہ نظریہ ہوگا کہ جس کو یہ قدرت حاصل ہے تو اس کی زبان سے یا اپنے باڈی سے اس عقیدے کے ساتھ جو تعظیم ہوگی یہ والی تعظیم عبادت کہلائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ اپنے ابا کے سامنے دو زانوں بیٹھے ہوئے ہیں تمیز سے، یہ تعظیم ہے نا ابو کی. جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں نا ایسے احتیاط کی شکل میں آپ اپنے والد محترم کے سامنے ایسے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ آج کل بیٹھنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ اتفاق سے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کا اپنے ابا کے بارے میں یہ خیال نہیں ہے کہ یہ جب چاہیں جیسے چاہیں مجھے فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، ظاہر ہے نہیں ہوتا. تو یہ تعظیم عبادت نہیں کہلائی گی، وہ جو اصطلاحی عبادت ہے جس کی وجہ سے شرک اور کفر کے فتوے لگتے ہیں. لیکن یہی ہم جب نماز میں اللہ کے سامنے ایسے ہی احتیاط میں ادب سے بیٹھتے ہیں تو یہی ہمارا عمل کیا کہلاتا ہے؟ عبادت. کہ ہم اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ عبادت. پھر جب زبان سے بھی ہم تعظیم کرتے ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں، جب دو زانوں بیٹھ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات کہتے ہیں نا. اب یہ زبان سے اللہ کی جو ہم تعریفیں کر رہے ہیں، یہی تعریفیں اگر ہم ابا کی زبان سے کرنا شروع کر دیں، ابا آپ بہت زبردست ہیں، ابا آپ بہت پیارے ہیں، ابا آپ نے بہت خدمت کی ہے، یعنی ہم لوگوں کا بڑا خیال رکھا ہے، تو یہ بھی تو تعریف ہے نا. لیکن یہ تعریف عبادت نہیں کہلائے گی. اس لیے نہیں کہلائے گی کہ یہ اس جذبے کے ساتھ نہیں ہے، اس میں اس طرح کی تعظیم نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ مجھے نفع اور نقصان پر قدرت سبب کے بغیر بھی رکھتے ہیں. یعنی نفع اور نقصان پر قدرت تو رکھتے ہیں لیکن اتنی قدرت جتنی اسباب کے تحت ہو، کچھ کرنے میں کچھ کسی سبب کے محتاج ہیں یہ. اب ہندو جب بدھ کے سامنے جھکتا ہے نا تو وہ یہ سوچ کے جھکتا ہے، چاہے وہ تھوڑی سی گردن بھی جھکائے، اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بت میرا فلاں کام بنا دے گا، حالانکہ کام بنانے کے اسباب اختیار نہیں کرے گا.
اس کو خدا نے، بھگوان نے کچھ ایسی طاقتیں دی ہیں کہ یہ اب ان طاقتوں کے ہوتے ہوئے کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. یہ اولاد دے دے گا یا میری روزی بڑھا دے گا. حالانکہ جب آپ جو ہے وہ کسی سے کچھ مانگتے ہو تو وہ چل کے جائے، پولیس والوں سے بات کرے، پھر ان کو سمجھائے کہ بھائی اس کا جو ہے وہ اس کے قیدی جیل میں ان کو چھوڑ دو، یا اس کا کاروبار نہیں چل رہا تو اس کو حکومت سے کہے اس کا ٹیکس کم کر دو. کوئی بھی اسباب ہم اختیار کرتے ہیں نا. جب انسان سے مدد مانگتے ہیں، ڈاکٹر سے کوئی شادی شدہ جوڑا جا کے کہتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی تو دوائیں دے گا وہ. لیکن بت کے پاس جب آپ جاتے ہیں، پتھر کے بنے ہوئے بت کے پاس، اس سے اولاد مانگتے ہیں، تو آپ کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. تو اس جذبے سے جب کسی کو پکارا جائے، کلو دعاء و ثناء، اس جذبے سے جب کسی کو مدد کے لیے پکاریں گے آپ، تو یہ مدد کے لیے پکارنا بھی عبادت. اس جذبے کے ساتھ جب آپ کسی کی زبان سے تعریف کریں گے، ثنا، تو یہ ثنا بھی عبادت کہلائے گی. اور اس جذبے کے ساتھ اب آپ کسی بھی طرح سے جب کسی کی تعظیم کریں گے، اس کو رسپیکٹ دیں گے، تو یہ رسپیکٹ دینا عبادت کہلائے گا. اسلام میں یہ عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جائز نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اصطلاح میں عبادت کا یہ مفہوم ہے. اب دیکھو، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ میری مدد کریں، تو وہ نبی کو جو پکار رہا ہے وہ اس نیت کے ساتھ کہ نبی میری مدد کریں گے بغیر کسی سبب کے. ظاہر ہے قبر میں سے اٹھ کے آنا اور کسی کے کام بنانا، یہ تو کوئی سائنٹیفک لاجک تو نہیں بنتی نا اس کی. تو اس لیے یہ پکار بھی عبادت ہے، اور اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے. کسی پیغمبر کو بھی نہیں آپ پکار سکتے اس طریقے سے. تو یہ بھی کفر کہلائے گا، یہ عمل بھی کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو اختیارات دیے ہیں، نبی ان اختیارات سے یہ کام کریں گے. تو قرآن میں جگہ جگہ اس کی نفی ہے کہ اللہ نے کسی کو اس قسم کے اختیارات نہیں دی. کیونکہ جو مشرکین بتوں کو پکارتے تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ جو اوپر جو بھگوان ہے یا جو خدا ہے یا جو اللہ ہے، اس نے ان بتوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں. تو قرآن نے یہی کہا ہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں؟ تو پتھر کی بنی ہوئی چیزیں، ان کو تو نہ چل سکتے ہیں نہ ہاتھ سے کچھ پکڑ سکتے ہیں. تو کچھ بھی نہیں، کسی کو اللہ نے نہیں دی. اللہ نے اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کا اختیار اللہ نے سارا اپنے پاس رکھا ہے. اس میں کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی انسان کو شریک کیا ہی نہیں ہے. یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. تو اس لیے اصطلاح والی عبادت وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں ہے. ہاں ویسے ہم کہہ سکتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اس لحاظ سے ہم سب عبد ہیں. اور عربی میں جو عورت ہوتی ہے وہ اس کو اماہ کہتے ہیں. اماہ کا مطلب جو باندھی ہو. جو عبد کا معنی غلام اور اماہ کا معنی باندھی. تو یہ انسانوں کے بھی ہوتے ہیں. تو غلام تو کوئی بھی، ہم اپنے والدین کے غلام ہیں، کہتے ہیں نا ہم بھائی ہم جو ہے نا اپنے اساتذہ کے غلام ہیں، ہم بزرگوں کے غلام ہیں. تو یہ غلامی عبادت نہیں ہے، کیونکہ اس میں جب آپ کسی کی تعظیم، اور یہ تعظیم بھی عبادت نہیں ہے. آپ کسی بزرگ کے سامنے سجدہ بھی کر لو اگر، تو اس عمل کو عبادت نہیں کہیں گے. ہاں گناہ ضرور کہیں گے کہ شریعت نے اتنی بڑی تعظیم سے منع کیا ہے. بھائی تعظیم کی بھی کچھ حدود ہے نا. تمیز سے بیٹھ گئے دو زانوں، چلو کبھی پاؤں چومنا بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ اس کے سامنے سر رکھ کے سجدہ کرو تو یہ عمل شرک نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ عمل ناجائز تعظیم. شرک اس لیے نہیں کہلائے گا کہ آپ کا یہ عقیدہ تھوڑی ہے کہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے. تو آپ جب اس کی تعظیم کر رہے ہو تو یہ تعظیم عبادت نہیں کہلائے گی، بس تعظیم برائے تعظیم کہلائے گی. اور اگر حدود سے تجاوز ہے اس تعظیم میں تو گناہ کہیں گے، شرک نہیں کہیں گے. گناہ کہیں گے. تو اسی وجہ سے کہ شریعت میں کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں سجدے کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ سجدہ جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور ایک وہ سجدہ جس سے کافر تو نہیں بلکہ گنہگار ہوتا ہے. تو جیسے قبروں کو یا بزرگوں کو کوئی اگر سجدہ کرتا ہے تو اگر عبادت کی نیت سے کرے گا تو کافر ہو جائے گا، صرف تعظیم کی نیت سے کرے گا تو کافر نہیں ہوگا. تو وہ فرق کیا ہے عبادت کی نیت اور تعظیم میں؟ بھائی عبادت میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا میری بگڑی بنا سکتا ہے، یہ اس کو اختیارات حاصل ہیں، یہ مجھے روزی دے سکتا ہے، مجھے اولاد دے سکتا ہے. اس جذبے کے ساتھ سجدہ کریں گے تو کافر ہو جائیں گے. اور اس جذبے سے کے بغیر ویسے ہی کسی کی عقیدت محبت میں آ کے آپ اس کے سامنے زمین پہ سر رکھ دیتے ہو تو یہ عمل گناہ کبیرہ تو ہے، مگر اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، کیونکہ کافر ہوتا ہے غیر اللہ کی عبادت سے، اور یہ عمل عبادت نہیں. تو یہ عبادت خوب اچھی طرح سمجھ گئے نا عبادت کا مطلب کیا ہے. تو اب عبادت کے مختلف ارکان ہیں، مختلف اقسام ہیں کہ کون کون سی تعظیمیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں مختلف، وہ میں بتاتا ہوں. پہلے میں عبادت کا جو لغوی معنی ہے اس معنی میں بھی قرآن میں عبادت کا لفظ استعمال ہوا ہے.
جیسے قرآن میں آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری غلامی کریں۔ تو یہاں عبادت سے اصطلاحی عبادت مراد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ لغت میں غلامی۔ تو ہماری پیدائش کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو اللہ کہے ہم اس پر عمل کریں، لہذا اللہ جب عبادت کا کہے گا تو ہم عبادت کریں گے، جب عبادت سے منع کرے گا تو ہم منع ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں جب عبادت سے منع کرے گا تو ہم رک جائیں گے، تو وہ عمل بھی عبادت کہلائے گا، حالانکہ ہم عبادت نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے سورج نکلتے ہوئے سجدہ کرنے سے منع کیا، سورج جب نکل رہا ہو تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو نماز پڑھنے سے منع کیا نا۔ ہم جب نماز پڑھنے سے رک جاتے ہیں اللہ کے کہنے پر، تو یہ عمل کیا ہے؟ ہم عبادت سے رک گئے، مگر ہم یہ اللہ کی غلامی میں کر رہے ہیں، تو یہ عمل بھی عین عبادت ہے۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کام عبادت ہو بھی اور نہیں بھی ہو؟ تو بھائی عبادت اصطلاحی لحاظ سے تو یہ عبادت نہیں ہے، اصطلاح میں جس کو عبادت کہتے ہیں نا وہ عمل نہیں کر رہے، لیکن لغت میں جس کو عبادت کہتے ہیں غلامی وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی غلامی میں سردے سے بچ رہے ہیں۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ آ رہی؟ بھائی اصطلاح میں عبادت تو نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو کہیں گے نا، جو صرف اللہ کی جاتی ہے۔ اصطلاح میں عبادت کہتے ہیں نماز، سجدہ، روزہ، یہ سب جو چیزیں ہیں یہ عبادت کہلاتی ہیں، لیکن لغت میں عبادت غلامی کو، کسی کی بھی اطاعت۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیے میری عبادت کریں، کیا مطلب؟ میری فرما برداری کریں۔ تو اس میں نماز بھی آتی ہے، ماں باپ کا کہنا ماننا بھی آتا ہے، اور جناب اس میں شادی بیاہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں ولیمے کا کھانا بھی آ رہا ہے، اور اس میں اپنی صحت بنانا بھی آتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ بھائی اللہ نے حکم دیا صحت بناؤ، تو اس میں حلال چیزیں کھانا بھی آتا ہے، اللہ نے کہا کہ حلال چیزیں کھاؤ۔ تو یہ سب چیزیں عبادت کے مفہوم میں داخل ہیں، وہ عبادت جس کو لغت میں عبادت کہتے ہیں، لیکن ٹرم جو عبادت کی ہے وہ صرف نماز، وہ کھانا کھانے کو عبادت نہیں کہیں گے آپ۔ صلی علی رسول الکریم، لیکچر نمبر 22۔ آج میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ کو کمپلیٹ کروں گا۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے ترجمہ اور اس کے جو گرامر کے لحاظ سے اس کو حل کر چکے ہیں ہم، اور یہ جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی تفسیر چل رہی تھی۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم میں نے پچھلے لیکچر میں بیان کیا تھا کہ عبادت کے ایک لغوی معنی ہے جس کو ڈکشنری میں یعنی لغت میں کہتے ہیں غلامی۔ تو اس لحاظ سے تو کسی کی اطاعت میں کوئی بھی کام آپ کریں وہ عمل عبادت کہلائے گا۔ کسی کی بھی غلامی انسان کر سکتا ہے، ہم اپنے والدین کے بھی غلام ہیں، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی غلام ہیں، اور ہم اپنے اکابر کے بزرگوں کے غلام ہیں۔ تو یہ والا معنی میں عبادت جو ہے شرک نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو لغوی مطلب ہے غلامی۔ تو دوسرا عبادت کا جو اصطلاحی معنی ہے، ٹرم جو ہے عبادت کی، جیسے نماز ایک عبادت ہے، میں نے بتایا تھا کہ حج وہ لغت کے اعتبار سے جہاد جو ہے لغت کے اعتبار سے تو عبادت ہے، لیکن جو ایک عبادت کی ٹرم ہے نا، اصطلاح، اس لحاظ سے جہاد عبادت نہیں ہے، اس لحاظ سے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے۔ اس کی میں نے بہت ساری مثالیں دی تھیں۔ یہ فرق اس لیے ضروری ہے کہ عبادت جس کو اصطلاح میں عبادت کہتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے، وہ صرف اللہ کی جائز ہے۔ جیسے ہندو بتوں کے سامنے جا کے جھکتا ہے، یہ ایک مخصوص عبادت کا ایک خاص طریقہ ہے، جس کی میں نے ڈیفینیشن بیان کی تھی۔ الاعتقاد عبارت عن الاعتقاد بان للمعبود سلطة غیبیة يقدر بها على النفع والضرر بدون السبب فكل دعاء وثناء وتعظیم ينشأ من هذا الاعتقاد فهي عبادہ۔ اردو میں بتا دیتا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، پچھلے درس میں بھی ریپیٹ کی تھی، کہ کسی شخصیت کے بارے میں آپ کا یہ نظریہ ہو کہ یہ مجھے نفع اور نقصان بغیر کسی سبب کے پہنچا سکتا ہے، تو اس نظریے کے ساتھ اگر آپ کسی کی تعظیم کرتے ہیں یا اس کو پکارتے ہیں، تو یہ پکار یا یہ تعظیم چاہے وہ جسم سے تعظیم ہو یا زبان سے اس کی تعریف ہو، تو اس جذبے کے ساتھ جب آپ اس کی تعظیم کریں گے تو یہ تعظیم اصطلاح میں عبادت کہلاتی ہے۔ جیسے ہندو مندروں میں کرتے ہیں، عیسائی چرچ میں جا کے کرتے ہیں، مسلمان مسجدوں میں جا کے کرتے ہیں، تو یہ والی عبادت جو ہے نا صرف اللہ کے ساتھ جائز ہے، کسی اور کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ باقی جو عبادت ہے غلامی جسے کہتے ہیں، وہ تو پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے جن کو باقاعدہ عبد کہا جاتا تھا، عبد یعنی غلام، تو وہ عبادت اس تصور میں عبادت کو شرک نہیں کہہ سکتے۔ تو یعنی یہ والی جو عبادت ہے، قرآن میں یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوا عبادت کا لفظ، لغوی معنی میں بھی اور اصطلاحی معنی میں بھی۔ تو یہاں جو آ رہا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہاں مراد ہے ٹرم جو ہے، جو اصطلاح ہے، جو ہر مذہب میں کچھ عبادت کے طریقے ہوتے ہیں۔ پارسیوں کے ہاں آگ کی پرستش کی جاتی ہے، وہ ایک مخصوص طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ عمل عبادت کہلائے گا۔ مسلمان بھی ایک مخصوص طریقے سے قیام کرتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر اللہ کی زبان سے تعریف کرتے ہیں،
تو یہ سارے اعمال جو ہے عبادت کہلاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اچھا یہ عبادت کی اقسام بھی میں بتا دوں۔ عبادت جسم سے بھی ہوتی ہے، جیسے نماز اور روزہ، روزے میں اپنے آپ کو آپ بھوکا پیاسا رکھتے ہیں۔ عبادت مال سے بھی ہوتی ہے، جیسے حج میں آپ اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ میں اللہ کے لیے مال خرچ کیا جاتا ہے۔ اب زکوٰۃ میں اگر آپ جب کسی غریب کو کھانا کھلائیں گے اور دل میں یہ جذبہ ہوگا کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، یعنی اللہ کی تعظیم کر رہا ہوں، اور اس جذبے کے ساتھ کہ نفع اور نقصان کا مالک وہی ہے، تو یہ عمل آپ کا عبادت کہلائے گا۔ لیکن ویسے ہی آپ کسی کو 10 روپے پکڑا دیتے ہیں تو یہ عمل عبادت نہیں کہلائے گا۔ یہ اللہ کے لیے نہ بھی ہو، یہ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے بھی ہو، تو ایک گفٹ کہلائے گا۔ اور اس میں اگر آپ اللہ کا حکم سامنے رکھ کے کریں گے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ بھی دو، صدقہ بھی دو، خیرات بھی دو، تو پھر یہ اللہ کا حکم سمجھ کے جب کریں گے تو یہی عمل کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ زکوٰۃ بھی آپ دیکھیں چونکہ عبادت ہے، اسی وجہ سے نابالغ بچہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ عبادت کا اہل جو ہے وہ بالغ ہوتا ہے، نابالغ نہیں ہوتا۔ نابالغ اگر وہ زکوٰۃ دے گا بھی تو وہ جائز نہیں ہے، وہ واپس لے کے اس کے حوالے کی جائے گی۔ تو یہ تو فقہی حکام ہے، پھر اس میں بہت لمبی تفصیل ہے کہ کن بچوں کی طرف سے عبادت درست ہوتی ہے، کن کی طرف سے نہیں ہوتی، وہ اس بحث میں نہیں جاتا۔ تو یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ مالی بھی ہوتی ہے، عبادت مالی بھی ہوتی ہے، جسمانی بھی ہوتی ہے۔ عبادت کی ایک قسم قربانی بھی ہے، جانور ذبح کرنا۔ ہر دور میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے جو جھوٹے خدا ہیں نا ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے۔ تو جیسے بتوں کے نام پہ بہت سے جانوروں کو بھیٹ چڑھایا جاتا تھا، ذبح کیا جاتا تھا بتوں کے سامنے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ بت ہم سے خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے ان کے لیے اتنے سارے جانوروں کو ہلاک کر دیا۔ آگے اس کا گوشت کھائیں نہ کھائیں یہ ایک الگ مسئلہ ہوتا تھا۔ تو اسلام نے بھی جانور کی قربانی کا حکم دیا، لیکن حکم دیا کہ صرف کس کے لیے ہوگی؟ وہ اللہ کے لیے ہوگی۔ تو اگر کوئی کسی مزار پہ جا کے جانور ذبح کرتا ہے اس بزرگ کو خوش کرنے کے لیے تو یہ بھی شرک ہے، اور وہ یہ آپ یہ نہیں کہیں گے آپ نے غیر اللہ کے لیے عبادت کی ہے، کیونکہ یہ بھی تعظیم کا ایک طریقہ ہے کہ کسی کے نام پہ جانور کاٹ دینا۔ اب اس جانور پہ بے شک اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، لیکن نیت آپ کی اس بزرگ کو خوش کرنا ہے، تو بزرگ کو خوش کرنے کے لیے جب آپ نے جانور کاٹا تو بھی کافر ہو جائے گا انسان، اور وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے منع کیا قرآن مجید میں اور احادیث میں، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ غیر اللہ کے لیے جو جانور کٹے گا وہ اسلام میں حرام ہے، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے آپ، چاہے اس پہ اللہ کا نام لیا، اور اگر اللہ کے علاوہ بزرگ کا نام لے لیا تو وہ تو ویسے ہی حرام ہے، وہ تو پھر بالکل ہی حرام ہو جائے گا۔ تو اس میں بعض لوگ مغالطہ بھی کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم ایک صاحب کو میں نے یہ بات سمجھائی تو انہوں نے کہا ہم تو بزرگ آ رہے ہیں ہمارے تو ان کو خوش کرنے کے لیے بکرا کاٹ رہے ہیں تو تاکہ وہ گوشت کھائیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیں اگر جانور اس لیے کاٹا جا رہا ہے کہ جانور کاٹ کے اس کا گوشت بزرگ کو کھلائیں گے تو گوشت کھانے سے وہ خوش ہو جائیں گے، تو اس عمل کو عبادت نہیں کہیں گے، کیونکہ گوشت کھلانا کوئی عبادت کا عمل تو نہیں ہے نا، وہ تو کسی کو بھی کھلائیں۔ جانور کے گلے پہ چھری یعنی جانور کو ہلاک کرنے کا مقصد ہی بزرگ کو خوش کرنا ہے کہ میں یہ آئیں گے بولیں گے دیکھو میرے نام پہ قیمتی چیز کو قربان کر دیا، یہ عمل شرک کہلائے گا، کیونکہ گوشت دکان سے بھی خرید کے کھلایا جا سکتا ہے، گوشت کاٹ کے بھی کھلایا جا سکتا ہے، اور گوشت جو ہے وہ اور یعنی جو ہے وہ کوئی ہدیے میں آپ کو دے دے تو وہ بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ تو جانور کٹے گا اللہ کے لیے، گوشت پھر آپ جس کو چاہیں کھلائیں۔ اس میں اگر کسی کو خوش کرنے کی نیت ہو، غریب کو خوش کروں گا گوشت کھلائے گا تو خوش ہو جائے گا، وہ خوشی وہ الگ ٹائپ کی خوشی ہے، اس لیے کہ جو بھی گوشت کھائے گا وہ تو خوش ہوگا نا۔ جبکہ جانور کے گلے پہ جو چھری چلتی ہے، جانور کو جو ہلاک کیا جاتا ہے، تو یہ صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اس میں کسی بزرگ کی نیت کر لی، کسی انسان کی نیت کر لی، یہ بالکل کفر ہے، حرام ہو جائے گا۔ تو اس لیے مزاروں پہ جو بکرے کٹ رہے ہوتے ہیں نا وہ نہیں کھایا کریں، ان کو مشکوک ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ مزار پہ بکرے کٹتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ بکرا تو ہم اللہ کے لیے کاٹ رہے ہیں مگر جتنے مجاور ہیں ان کو گوشت کھلائیں گے، تو یہ نیت سے کیا ہوگا کہ وہ یہ شرک تو نہیں ہے لیکن بدعت ہے، کیونکہ مزاروں پہ بکرے کاٹ کاٹ کے لوگوں کو کھلائیں گے تو لوگ تو اور مزاروں پہ جائیں گے، تو مزاروں پہ میلے ٹھیلے کرنا یہ اسلام میں حرام ہے۔ تو اب یہاں بھی یہ رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، اسی سے ایک اور مسئلہ حل ہوا کہ دنیا کے ہر مذہب میں جو عبادت ہے نا، جو اصطلاح میں جس کو عبادت کہتے ہیں، اس کے لیے اس مذہب میں تعلیمات ہیں، اپنے طریقے سے نہیں ہوتی۔ جیسے ہندوؤں کے ایک خاص طریقے سے عبادت ہوتی ہے، اور جو سورج کی عبادت کرتے ہیں ان کے ایک خاص طریقے سے، تو اسلام میں بھی ایک مخصوص طریقے سے عبادت ہے۔ عبادت دنیا کے کسی بھی مذہب میں اپنے طریقے سے نہیں ہوتی، جو مذہب نے گائیڈنس کی ہوتی ہے اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ تو اسلام نے تو بالکل واضح گائیڈنس کی ہے۔ مثال کے طور پر روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک
اب اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے کہ میں غروب آفتاب تک نہیں، میں 8 بجے تک بلکہ عشاء تک میں روزے کو بڑھاؤں گا، تو وہ کالعدم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ وہ ثواب کی نیت سے کریں گے تو بدعت بن جائے گی وہ۔ تو اسی طرح یاد رکھیں 5 نمازیں فرض ہیں، مکروہ وقت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ایک رکعت میں 2 سے زیادہ سجدے نہیں کر سکتے، حج آپ صرف ذی الحجہ میں کر سکتے ہیں، شوال میں نہیں ہوتا حج، ٹھیک ہے نا۔ پھر حج میں آپ 7 چکر لگائیں گے تو ایک طواف مکمل ہوگا، 6 چکر یا 8 چکر کا طواف نہیں ہوتا۔ طواف میں آپ نے اس طرح گھومنا ہے، اس طرح نہیں گھومنا۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ قربانی بھی جو ہے نا، قربانی یہ بھی ایک عبادت ہے، تو اس میں بکرا کب کاٹنا ہے، کتنے دن میں کاٹنا ہے، یہ بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی تو ثواب ہوگا، ورنہ یہ عمل بدعت بن جائے گا۔ تو اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ جانور جو قربان کرنا ہے وہ بقرعید کے 3 دنوں میں، چوتھے دن آپ قربان کریں گے یا 5ویں دن کریں گے وہ کالعدم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو بقرعید کے 3 دنوں میں جانور قربان کرنا جائز ہے، یعنی عبادت ہے یہ عمل۔ جیسے فجر کی نماز کا ایک مخصوص ٹائم ہے نا، سورج طلوع ہو گیا تو فجر کی نماز قضا ہو گئی، اور یا مکروہ وقت میں تو بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ تو جانور کاٹنا بھی جو عبادت ہے اس کا ایک مخصوص ٹائم ہے، ایک بقرعید کے 3 دنوں میں، ایک جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقے میں 2 بکرے آپ کاٹ سکتے ہیں، اور تیسرا اللہ نے جو جانور کاٹنے کو عبادت قرار دیا ہے وہ حج اور عمرے کے موقع پہ، حج کے موقع پہ دم میں یا شکرانے کے جو دم دیا جاتا ہے، اور چوتھا منت کا، بلکہ منت کا بھی اس میں شامل نہیں ہے، میں اس کو ابھی تفصیل بتاتا ہوں۔ تو یہ 3 قسم کے موقع ہیں جس میں جانور کاٹنا ایک عبادت عمل ہے، عقیقے میں اور حج کے موقع پہ اور بقرعید کے 3 دنوں میں۔ اس کے علاوہ بکرے کا جو صدقے کا ہمارے ہاں ایک تصور ہے یہ جائز نہیں ہے، بالکل بدعت ہے، بکرا کاٹنا کوئی عبادت نہیں ہے، کیونکہ جو جانور کاٹنے کی عبادت قرار دیا گیا انہی دنوں میں قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہمیں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بکرا کاٹا ہو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، بکرا کاٹے آپ گوشت کھانے کے لیے۔ تو آج کل صدقے کے بکروں کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے علماء نے اس پہ رد بھی کیا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں اس جانور کاٹنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، تو بھائی جانور کاٹنا عبادت ہے ہی نہیں، یہ تو ایک جانور پہ ظلم ہے۔ تو شریعت نے اجازت دی ہے بھائی گوشت کھانا ہے تو کاٹو، گوشت نہیں کھانا تو مت کاٹو۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو صدقے کا بکرا اس لیے کاٹتے ہیں کہ غریبوں کو گوشت ملے گا، تو یہ لوگوں کی بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ غریب کو گوشت آپ اگر قصائی سے خرید کے دیں گے تو وہ سستا ملے گا۔ بلکہ میں اس کو پوری شروع سے بتاتا ہوں کہ پہلی بات یہ کہ غریب پہ صدقہ کرنا ایک مالی عبادت ہے، تو مال میں سب سے بہتر کیا ہے؟ کیش رقم دینا، کیونکہ غریب اس سے اپنی حاجتیں زیادہ اچھی طرح سے پوری کر سکتا ہے۔ تو جب آپ کیش رقم دیں گے تو اس کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ کو کمپنی اگر صدقے کے بکرے دینا شروع کر دے تنخواہ کے طور پر تو آپ خوش ہوگے پریشان ہوگے؟ آپ بولو گے بھائی مجھے پیسے دو، میرے تو 10 مسئلے، میں بکرے کا کیا کروں گا؟ بکرے کا تو صرف میں گوشت کھا سکتا ہوں کاٹ کے۔ تو کوئی کمپنی اپنے ملازمین کو بکرے کاٹ کے نہیں دے رہی ہوتی، تنخواہ دے رہی ہوتی ہے، تو آپ بھی غریب کو کیا دیں؟ پیسے دیں صدقے میں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی پیسے دیں گے تو وہ بعض غریب کے سٹے میں اڑا دیں گے، پان گٹکے میں اڑا دیں گے، راشن گھر کے ان کے حالات صحیح نہیں ہوتے، وہ آوارہ ہوتے ہیں، تو بھائی دوسرا آپشن ہے راشن ڈلوا دیں۔ ابھی جیسے کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو لوگ گھروں میں راشن ڈلوا رہے ہیں نا کہ بھائی کھانے کو روٹی ملے۔ اب اس میں اگر ہم بکرے کاٹ کاٹ کے لوگوں کو کھلانا شروع کر دیتے تو گوشت بھی 20 گنا مہنگا ہو جاتا اور غریب کی حالت اور پتلی ہو جاتی، کیونکہ گوشت کو پکائیں گے کس میں؟ آئل نہیں ہے، اور پھر روزانہ روٹی کھا سکتا ہے، دال کھا سکتا ہے انسان، لیکن روزانہ گوشت نہیں کھا سکتا۔ کئی سال تک بھی اگر گوشت وہ دال اور چاول کھاتا رہے گا نا زندہ رہے گا، لیکن اگر روزانہ گوشت ہی کھاتا رہے، اناج نہ ملے تو بیمار ہو جائے گا وہ۔ تو گوشت سے زیادہ انسان کی جو بیسک خوراک ہے وہ اناج ہے، تو اس لیے لوگ راشن کو فوکس کرتے ہیں، بھائی راشن ڈلوا دیں، اور کچھ پیسے بھی تھما دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اگر گوشت لینا چاہے تو اس سے گوشت بھی لے سکے۔ تو دوسرا مسئلہ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر غریب کو پیسے نہیں دے سکتے تو دوسرا آپشن کیا ہے؟ بھائی اس کو راشن ڈلوایا جائے، کوئی بیمار ہے تو علاج کروایا جائے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں ہم بکرا اس لیے کاٹتے ہیں کہ گوشت ہی کھلانا ہے، تو پھر اگر گوشت ہی کھلانا ہے تو بکرے کا کیوں، گائے کا کیوں نہیں؟ جتنے کا بکرا آئے گا نا، بکرے میں گوشت بھی کم نکلتا ہے اور مہنگا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس 20,000 کا بکرا آ رہا ہے تو 20,000 کا گائے کا گوشت اگر آپ اس کو کھلا دیں تو پورے مہینے اس کے لیے وہ چل جائے گا، یعنی زیادہ کوانٹٹی میں آئے گا اور اس میں گوشت بھی زیادہ، ہڈیاں بھی کم ہوتی ہیں۔ لیکن اس کو بھی لوگ نہیں، اس کو بھی فوکس کرتے، بلکہ وہ آتے کس کی طرف ہیں؟ بکرے کی طرف۔ اور اگر آپ نے چھوٹا گوشت ہی کھلانا ہے اس غریب کو تو بھائی قصائی سے خرید کے کیوں نہیں کھلا رہے؟ وہ سستا پڑتا ہے۔ ان تمام حدود کو آپ پھلانگ کے بکرا کاٹتے ہو تو کاٹنا اس کی علامت ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ کانسیپٹ ہے کہ بکرا کاٹنا عبادت ہے اور بکرا کاٹنا یہ صدقہ ہے، تو یہ غلط ہے، اس سے ثواب کے بجائے بدعت کا گناہ ملے گا آپ کو۔ تو اس لیے صدقے کے بکرے کا کانسیپٹ ختم کر دینا چاہیے، جس کو غریب کی مدد کرنی ہے جائے وہ پیسے دے، راشن ڈالے۔
اور گوشت کھلانا ہے تو سیدھا سیدھا جا کے قصائی سے گوشت خرید کے دے دے اس کو بھائی، یا پیسے پکڑا دے کہ تم گوشت لے لو. تو یہ تصور، کیونکہ ایک بدعت کی تائید ہو رہی ہے اس سے، لوگوں کے غلط کانسیپٹ ہے، غلط تصور ہے، اور اس سے ایک تو بدعت کی تائید ہو رہی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں بکرے کاٹنا کوئی عبادت ہے. دوسرا یہ کہ اس سے بکروں کا گوشت مہنگا ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے. جب آپ جو ہے نا وہ 100 بکرے کاٹ کے کھلانا شروع کریں گے اس طریقے سے، تو ظاہر ہے ایک حد تک نسل بڑھتی ہے نا ایک چیز کی. تو آپ دیکھیں چھوٹے گوشت کی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں. تو وہی یعنی غریب کا بھی فائدہ نہیں ہے اس میں. جتنا پیسہ آپ بکروں پہ خرچ کر رہے ہو، آپ دیکھو نا وہ ٹرسٹ میں جو ہے نا چھوٹے چھوٹے پنجروں میں چھوٹے چھوٹے بکرے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ صدقے کا بکرا، لوگ وہیں خرید کے کٹوا دیتے ہیں. وہ بکرے پہ صدقہ کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، بیچارہ اتنا باریک سا، اتنا وہ کمزور سا ہوتا ہے. تو نسل بھی ختم ہو رہی ہے. ہر چیز کی ایک اندازہ اللہ نے ایک اندازے سے پیدا کیا، لامحدود چیزیں نہیں پیدا نہیں کی اللہ نے. تو جب اس طرح سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کٹیں گے، اور اس کی ضرورت نہیں ہے کٹنے کی، غریب کو بکرے کا کھانے کا اتنا وہ نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے بھائی مجھے اس قیمت میں راشن دے دو میں زیادہ خوش ہوں گا، لیکن اس کا خوشی کا خیال نہیں کیا جا رہا، اپنی جو ہے نا وہ ایک جو غلط نظریہ اس کو تھوپا جا رہا ہے. تو اس لیے بکروں کا تصور ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ بکرا کاٹنا عبادت ہے. تو عبادت صرف شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ بقرعید کے 3 دنوں میں ہے، اور عقیقے میں ہے، اور حج کے ایام میں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں فقہاء نے بیان کیا ہے کہ بقرعید کے 3 دنوں میں اگر آپ نے جانور ذبح نہیں کیا، آپ کی گائے کھڑی ہوئی تھی بھول گئے یا کوئی مسئلہ ہو گیا، تو چوتھے دن اب جانور جو ہے نا نہیں کٹے گا، بلکہ اب اس کی قیمت آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی. اور جانور کاٹ دیا تو پھر گوشت صدقہ کرنا پڑے گا. یعنی جانور اگر آپ نے کاٹا تو وہ کاٹنا عبادت نہیں ہے، بلکہ اب اس کا گوشت صدقہ کرنا عبادت ہے. جبکہ بقرعید کے 3 دنوں میں جانور کاٹنا عبادت تھا، چاہے گوشت آپ کھائیں نہ کھائیں، بس چھورا چلا تو قربانی ہو گئی. چوتھے دن میں چھورا چلنے سے قربانی نہیں ہوگی، وہ تو کیونکہ جانور ہے تو اللہ نے اجازت دے دی، یا تو اس کی قیمت صدقہ کر دو یا اس کا گوشت لوگوں میں بانٹ کے کھلا دو. تو اب گوشت کی نیت سے کاٹا جاتا ہے، قربانی کی نیت سے نہیں کاٹا جائے گا اس کو. تو اس لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے. اسی طرح فقہاء نے بیان کیا، کسی نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک گائے کاٹوں گا یا ایک بکرا کاٹوں گا، تو فقہاء کہتے ہیں اس پر منت پوری ہو گئی تو گائے کاٹنا واجب نہیں ہے، کیونکہ منت عبادت کی ہوتی ہے، اور گائے کاٹنا یا بکرا کاٹنا بذات خود کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ منت اس پہ واجب ہو جائے گی گوشت صدقہ کرنے کی. یعنی گوشت کا صدقہ ہے، یہ جانور کاٹنے کی منت شریعت میں کالعدم ہے. تو اب اس پر صدقہ چونکہ ایک عبادت ہے، تو اسلام کہتا ہے، فقہاء بتاتے ہیں کہ آپ کو اگر آپ نے منت مانی کہ میرا یہ مریض ٹھیک ہو گیا تو میں 2 بکرے یا ایک گائے کاٹوں گا، تو گائے نہیں کاٹیں، آپ گائے کی قیمت کسی غریب کو دے دیں، یا اس قیمت کا گوشت کسی غریب کو دے دیں، یا گائے کاٹ کے گوشت کسی غریب کو دے دیں. تو کاٹنے سے منت پوری نہیں ہوگی، گوشت غریبوں کو کھلانا پڑے گا. تو یہاں منت بھی جو ہے نا وہ کنورٹ ہو رہی ہے صدقے میں، کاٹنا پھر بھی عبادت نہیں. تو منت بھی جب واجب نہیں ہوتی گائے کاٹنے کی، تو حالانکہ منت کو تو پورا کرنا شرعن واجب ہے، الفاظ اس کے کیا تھے، ورڈنگ کیا تھی، یہ کام ہوا تو گائے کاٹوں گا، تو فقہاء کہتے ہیں یہ الفاظ کا لدم ہے، کیونکہ یہ عبادت نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی کہتا ہے میرا یہ کام پورا ہو گیا تو 6 کلومیٹر چلوں گا میں، تو 6 کلومیٹر تھوڑی چلنا واجب ہے. منت جو ہم مانتے ہیں نا وہ عبادت کی تو واجب ہوتی ہے، جو چیز عبادت نہیں ہے اس کی منت واجب نہیں ہے. اب اس مسئلے پر میں بہت بحث کر چکا ہوں بہت سے حضرات سے، وہ مجھے کہتے ہیں تم صدقے کے بکرے کو بدعت کہتے ہو، پتہ نہیں کیا تم نے، پھر دلیلیں دیتے ہیں فلاں صحابی نے بکری ذبح کی تھی، دعوت کی تھی، لوگوں کی صدقہ کیا تھا. او بھائی وہ تو گوشت کا صدقہ کیا تھا نا، تو ان کے پاس آپشن تھا کہ بازار سے بھی خرید سکتے تھے، انہوں نے کہا آسانی اس میں کہ یہیں کاٹ کے گوشت کھلا دو، تو وہ تو دعوت تھی نا. تو ایسے ہی دعوت میں تو کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن صدقے کا بکرا کاٹنا یا مرغی کاٹنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کام ہو جائے گا، کالی مرغی کاٹ دو، ذبح کر دو، اتنی مرغیوں کا صدقہ نکالو، تو یہ سب جہالت کی باتیں، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. جانور کاٹنا عبادت ہے بقرعید میں، عقیقے میں اور حج کے موقع. اس کے علاوہ جانور کاٹنا بالکل بھی عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت کی نیت سے کریں گے تو گناہ ملے گا. تو یہ ہے عبادت کی میں نے کچھ اقسام آپ کے سامنے بیان کی. جی 20 منٹ، اب تو بہت ٹائم ہے. تو عبادت کی اقسام بیان کی. تو اسی عبادت کی اقسام میں جو ہے یہ کسی کو پکارنا بھی داخل ہے. اگر آپ کسی سے مدد مانگتے ہیں اس جذبے کے ساتھ کہ یہ میری مدد کر سکتا ہے اور میری مدد کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے، تو اس پکار کو بھی شریعت میں دعا کہتے ہیں، اور دعا بھی اسلام میں ایک عبادت ہے، بلکہ مخ العبادت ہے، عبادت کا مغز ہے. تبھی آپ دیکھیں ہر مذہب میں اپنے معبودوں سے مانگا جاتا ہے، تو اسلام میں بھی ہے کہ کس سے مانگو؟ اللہ سے. اب یہ فرق سمجھیں، یہ بہت اہم فرق ہے. بہت سے لوگ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، یا غوث آدم مدد کہتے ہیں، یا فلاں مدد یا فلاں مدد. جب ان سے کہا جائے کہ یہ تو شرک ہے، تو کہتے ہیں جب پولیس کو مدد کے لیے پکارنا جائز ہے تو اہل اللہ اور ولی اللہ کو مدد کے لیے پکارنا کیوں جائز نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
بھائی ہیلپ لائن کا مطلب ہیلپ کا معنی ہی مدد ہے نا, تو پولیس کی تو باقاعدہ ہیلپ لائن ہے, جب چاہو 15 پہ فون کرو, مدد کے لیے پکارا بھی جاتا ہے, ہیلپ می بھی کہا جاتا ہے, پلیز ہیلپ می, مجھے بچاؤ, صحیح ہے نا, یہ سارے باتیں کی جاتی ہیں. تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ تو خوب سمجھیں کہ پکار کی دو قسمیں ہیں. اللہ کو جو پکارا جاتا ہے وہ کسی اور تصور میں, اور جو پولیس کو پکارا جاتا ہے وہ کسی اور تصور میں. تو ایک پکار ہوتی ہے جس میں جس کو پکارا جائے وہ آپ کی مدد کرتا ہے اسباب اختیار کر کے. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ, مجھے پیاس لگ رہی ہے, آپ میری پیاس کو بجھائیں, یہ مدد ہے نا. تو آپ اسباب اختیار کرو گے, جو بھی سائنٹیفک اسباب ہیں وہ آپ جاؤ گے, چل کے جاؤ گے, نلکے سے یوں کھولو گے تو پانی کا کام ہے نیچے آنا, گریوٹی کی وجہ سے نا وہ نیچے کی طرف آئے گا, آپ نے گلاس رکھ لیا, وہ اس میں بھر جائے گا, پھر آپ 2 ٹانگوں پہ چلتے ہوئے آئیں گے اور مجھے پلا دیں گے. تو یہ سارے کام کی کوئی لاجک ہے, کوئی ریزن ہے, یہ سب ایک لاجک کے تحت ہو رہے ہیں. اس پولیس کو بھی جب آپ پکارتے ہیں نا تو موبائل آئے گی, موبائل فون کے ذریعے آپ کی بات ریز کے ذریعے وہاں پہنچے گی, پھر وہ آئیں گے, پھر وہ ڈاکو کا مقابلہ کریں گے. کرنا چاہیے, کریں گے نہیں کریں گے تو اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ ساری جو آپ کی مدد ہو رہی ہے یہ اسباب کے تحت ہو رہی ہے. یہ مدد شرک نہیں ہے, یہ تو ہم صبح و شام ایک دوسرے سے کرتے ہیں. شرک وہ مدد ہے کہ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ میری مدد کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ ریگستان میں ہیں, دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ کہیں نہ دریا ہے نہ پانی ہے, اور اتنا دور آپ کا سفر ہے کہ آپ پیاس سے مر جاؤ گے. ایسے موقع پہ آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو میرے ساتھ محترم بزرگ یہ اتنے نیک ہیں کہ ان کو میں پانی کا بولوں گا تو یہ بس یہ خدا نے ان کو ایسا اختیار دیا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے ایسے پانی لا کے میرے سامنے رکھ دیں گے. بس یہ کیونکہ یہ کوئی لاجک نہیں ہوتی ان کے کسی کام کی, ان کو اللہ نے کچھ ما وراء العقل جو ہے نا کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں. اللہ کو تو حق حاصل ہے نا, اللہ کو تو اختیار ہے کہ وہ جب چاہے مدد کر سکتا ہے. تو آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا, اللہ نے بچا لیا, حالانکہ آگ کا کام ہے جلانا, مگر اللہ نے بچا لیا. اب کیسے بچایا؟ اللہ نے بچا لیا. تو سب کچھ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی سبب کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا, ایک کام بھی نہیں کر سکتا. اگر آپ کا یہ کسی کے بارے میں بھی نظریہ ہے کہ یہ کر سکتا ہے تو یہ نہیں کہ مختار کل کہ سارے اختیارات اللہ نے دیے, سارے نہیں, ایک اختیار بھی اللہ نے ایسا کسی کو نہیں دیا کہ وہ اسباب سے ہٹ کے آپ کے کوئی کام کر دے, ایک بھی نہیں دیا ہے. مختار کل ہونا تو بہت دور کی بات ہے. مشرکین مکہ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ان بتوں کے بارے میں مشرکین مکہ کا یہ خیال نہیں تھا کہ ہر بت سب کچھ کر سکتا ہے, بلکہ یہ خیال تھا یہ والا بت اولاد دے سکتا ہے, یہ والا بارش برسا سکتا ہے, یہ والے کو بارش کا اختیار نہیں ہے اور یہ والے کو اولاد کا اختیار نہیں ہے, یہ صرف اولاد دے سکتا ہے, یہ والا صرف رزق میں برکت دے سکتا ہے. اور مشرکین یہ بھی کہتے تھے یہ لوگ یہ کام خود نہیں کر سکتے بلکہ ان کو اللہ نے یہ اتھارٹی دی ہے. جیسے وزیر اعظم چھوٹی چھوٹی وزارتوں میں اختیارات بانٹ دیتا ہے نا کہ پانی کے وزیر تم ہو, تعلیم کے تم ہو, فلانے تم ہو, تو ہم پھر ڈائریکٹ وزیر اعظم کے پاس نہیں جاتے بلکہ چھوٹے وزیر کے پاس جاتے ہیں نا. تو وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ تو مختار کل ہے, لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے مسٹنڈے بیٹھے ہوئے ہیں نا بت, ان کو اللہ نے اپنی طاقت اور اصل اختیار اللہ ہی کے پاس ہے, لیکن اللہ نے ان کے بھی ہینڈ اوور کر دیا ہے. تو قرآن میں اس شرک کی نفی ہے کہ اللہ نے کسی ایک چیز کا اختیار بھی کسی ایک کو بھی نہیں دیا ہے, نہ ان کے پاس خود سے ہے نہ اللہ کے دینے سے, اللہ نے دیا ہی نہیں, یہ کام اللہ کرتا ہی نہیں ہے. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہمارے زمانے کے جو مشرکین ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں یا مشرکین مکہ زیادہ خطرناک تھے؟ ہمارے والے کہتے ہیں کہ اللہ نے سارے اختیارات دے دیے بزرگوں کو, پیغمبروں کو, جبکہ یہ اس زمانے میں یہ والا شرک نہیں تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے دور کے مشرکوں کا خیال یہ ہے کہ آپ اللہ کی عطا سے اولاد بھی دے سکتے ہیں, اللہ کی عطا سے بگڑی بھی بنا سکتے ہیں آپ اللہ کی عطا سے, جبکہ اللہ کہتے ہیں میں نے یہ ایک بھی چیز کسی کو عطا کی نہیں ہے. جو کچھ جو بھی کرے گا اسباب کے تحت کرے گا, اسباب سے ہٹ کے اگر کرے گا تو میں کروں گا, یہ نہیں کرے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو وہ سارے کام میں کروں گا, یہ نہیں کریں گے. تو اس قرآن میں جگہ جگہ اس شرک کی نفی ہے. تو آپ اگر کسی کو پکارتے ہیں اس جذبے کے ساتھ کہ یہ میرا فلاں کام بنا دے گا اور یہ بنانے میں مختار ہے, اس کو اللہ نے ہینڈ اوور کر دیا, اب یہ اللہ سے جو ہے نا اللہ نے اس کو مکمل اختیار دے دیا ہے. تو ایک کام کے بارے میں بھی اگر آپ کا یہ عقیدہ نظریہ ہے نا, چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کیوں نہ, اسی وقت آپ کافر ہو جاؤ گے, پکے کافر, اور آپ کے کفر میں شرک میں کسی کا اختلاف نہیں ہوگا, اسی وقت کافر ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کہتا ہے میں نے دیا ہی نہیں اختیار کسی, جو کچھ جو بھی کرے گا وہ اسباب کے تحت کرے گا, اس کی کوئی لاجک ہوگی, چاہے وہ پیغمبر ہوں چاہے وہ فرشتے ہوں. یہاں پھر ہمارے دور کے مشرکین یہ کہتے ہیں
کہ کیوں نہیں دیے بھائی اللہ نے اختیارات؟ اللہ نے فرشتوں کو اختیارات دیے نا بارش برسانے کا، فلاں فرشتہ بارش برساتا ہے، فلاں جو ہے نا وہ دانے کو گٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت بناتا ہے. یہ اشکالات کیے جاتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ اللہ نے فرشتے کو بارش برسانے کا اختیار دیا ہے. یہ غلط ہے. اللہ فرشتے سے کام لیتا ہے. اس کی مثال بڑی پیاری مثال علماء نے دی ہے کہ قلم کے ذریعے آپ لکھتے ہیں، قلم کو لکھنے کا اختیار دیتے نہیں. پین جو ہے نا، آپ نے کوئی بھی تحریر لکھنی ہے، بسم اللہ لکھنی ہے، تو آپ جیسے جیسے پین کو گھماؤ گے لکھے گا. تو پین سے آپ کام تو لے رہے ہیں لیکن پین کو یہ اختیار نہیں کہ خود ہی گھومنا شروع کر دے. یہی وجہ ہے کہ جب لکھنے کا آرڈر کیا جائے گا تو قلم کو نہیں کیا جائے گا، جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا اس کو آرڈر کیا جائے گا. تو اللہ بارش برساتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، فرشتوں کو اختیارات نہیں ہے. بالکل فرشتہ اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے قلم کاتب کے ہاتھ میں ہوتا ہے، رائٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم فرشتوں کو کبھی نہیں پکارتے کہ ہمیں اولاد دو، ہمیں یہ دو. ہم کو پتا ہے بھائی فرشتے کو تو اختیار ہے ہی نہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں. شرک کا مفہوم ہی لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو یہ خالصتاً کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار ہے. اولاد دینے کا بھی، جو بھی کام جن میں کوئی، دیکھو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں میاں بیوی، بھائی اولاد نہیں ہو رہی، ڈاکٹر دوائیں دے دے گا سب کچھ، کے بعد عاجز آئے گا بھائی نہیں ہو سکتی آپ کی اولاد، کیا کریں؟ تو ہم کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو. اگر زکریا علیہ السلام حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بڑھاپے میں اپنی بانج بیوی کو لے کے، تو حکیم دروازہ بند کر لیتا، بولتا بھائی کیا ہو گیا؟ ایک تو بوڑھے ہو گئے، اس میں تو جو جن کے جوانی میں اولاد ہوئی ہو ان کے اس عمر میں نہیں ہوتی، اور دوسرا آپ کی بیوی ویسے بھی بانج ہے اور بوڑھی بھی ہو گئی، تو امپاسبل. یہی کہہ دیتا نا. تو اس لیے زکریا علیہ السلام کسی حکیم کے پاس نہیں گئے. اگر جاتے تو یہ شرک تھا. وہ سمجھتے کہ یہ اس کو اختیار دیا ہے، اللہ کو پکار رہے ہیں، تو اللہ نے کہا میں دے سکتا ہوں. زکریا علیہ السلام نے کہا کیسے ہوگی؟ اللہ نے فرمایا پانی کے قطرے میں جان ڈال کے تمہیں انسان بنا دیا، تو بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا. تو اللہ بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا اس نے. وہ کچھ کرنے کے لیے کسی صغرے کبرے اور تانے بانے ملانے کا محتاج نہیں. تو اس قسم کے کام کا اللہ نے کسی ایک کو بھی اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ ایک کام بھی کر سکے. تو اب کیا ہے، خوب اچھی طرح سمجھے. لوگ کہتے ہیں فرشتے جو ہیں ان سے بھی تو کام لیا جاتا ہے، تو فرشتوں سے کام لیا جاتا ہے، ان کو اختیارات نہیں دیے. پھر بعض لوگ معجزوں کی مثال دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اب آپ بتاؤ یہاں بیٹھے بیٹھے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا کوئی سائنسدان مانے گا اس کو؟ یہ تو اسباب سے ہٹ کر ہے نا. تو جب اللہ نے نبی کو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا اختیار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک پانی میں ڈالی، پانی ابلنے لگا، پھیل گیا بہت زیادہ. ایک پیالہ آپ نے دودھ کا پیا اور سارے صحابہ کو پلایا اور وہ دودھ کم نہیں ہوا. تو اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ کوئی لاجک نہیں ہے نا. تو کہنا جب نبی کو اللہ نے اس قسم کے اختیارات دیے تھے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام لاٹھی زمین پہ ڈالتے تھے سانپ بن جاتی تھی، تو لاٹھی کا سانپ بننا تو illogical ہے نا. تو جب اللہ نے نبی حضرت موسیٰ کو لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار دیا تو ہمارے نبی کو اولاد دینے کا اختیار کیوں نہیں دیا؟ تو یہ شرک نہیں ہے، تو یہ غلط ہے. بات یہ ہے کہ نبی کے پاس یہ قطعاً اختیار نہیں ہوتا کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. نہ نبی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ لاٹھی کو سانپ بنا دیں، یہ ممکن نہیں ہے. اگر حضرت موسیٰ کو یہ اختیار ہوتا کہ لاٹھی کو سانپ بنا دیں تو ہر دفعہ لاٹھی کو پھینکنے سے پہلے اللہ سے پرمیشن نہ لیتے ہو. پہلی دفعہ جب کوہ طور میں اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ لاٹھی کو زمین پہ ڈالیں. جب وہ زمین پہ ڈالا وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی. موسیٰ علیہ السلام پیچھے مڑ کے بھاگ گئے خوف کی وجہ سے. اگر انہوں نے خود بنائی ہوتی یا اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوتا جب چاہو بنا لو تو خود خوف زدہ تھوڑی ہوتے، وہ تو حیران ہو رہے تھے یہ ہو کیا رہا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، اے موسیٰ اس کو تو دوبارہ پکڑ لے، ہم اس کو دوبارہ واپس پچھلی کنڈیشن میں لے آئیں گے. تو یہاں لاٹھی کو سانپ بھی اللہ بنا رہا ہے، پرانی کنڈیشن میں بھی کون لا رہا ہے؟ اللہ لا رہا ہے. تو ہر جگہ ایسی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا، جتنے معجزے ہیں سب میں اللہ ہی کر رہا ہے وہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردے کو پھونک مار رہے ہیں صرف پھونک مار رہے ہیں، زندہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. پھونک مارنے کی تو لاجک ہے لیکن زندہ کرنے کی لاجک وہ اللہ کر رہا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو یوں کر کے اشارہ کیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹکڑے نہیں کیے، یہ کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے کیے ہیں. کسی بشر کو اللہ نے ایسے اختیارات نہیں دیے ہیں، یہ اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے کیے ہیں. تو معجزے میں بھی اور کرامت میں بھی جو اہل اللہ ولی اللہ کی جو کرامت ہوتی ہے نا اس میں بھی ارادہ اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ پیغمبر کا یا ولی اللہ کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. یہ یعنی اپنا ان کا ارادہ نہیں ہوتا، نہ ان کو یہ اختیار ہوتا ہے. اس پر پھر ایک اشکال ہوگا، وہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت مریم سے کہا کہ انسانی شکل میں آئے. حضرت مریم گھبرا گئیں کہ یہ مرد کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں
لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو ایک نیک بیٹا عطا کر دوں۔ تو مشرکین یہ کہتے ہیں کہ دیکھو فرشتہ خود عطا کر رہا ہے، اس کا مطلب اللہ نے فرشتے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ اب عورت کے بغیر شوہر کے بیٹا، یہ لاجیکل ہے یا ان لاجیکل ہے؟ بولو نا بھائی، کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں بنتی نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب فرشتہ وہ اپنی، اللہ نے اس کو یہ اختیار دے دیا کہ مریم کو جا کے بیٹا دے دو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو جبریل سے بھی بلند ہے، ان کو اللہ نے کیوں اختیار نہیں دیا؟ اس کا جواب سمجھیں کہ یہ نسبت مجازی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں میں تجھے بیٹا عطا کر دوں، مطلب یہ نہیں ہے کہ میں عطا کر دوں، عطا کون کرے گا؟ میں کروں گا، میں چونکہ صرف پھونک ماروں گا تیرے رحم میں تو ذریعہ بن رہا ہوں، تو مجازن میں نے اپنی طرف نسبت کر دی۔ یہ عرف میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک چیز کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے، جیسے ہم جب قلم سے لکھ رہے ہوتے ہیں ایک چیز، قلم کو اختیار نہیں ہوتا، لیکن ہم کہتے ہیں یہ قلم کی تحریر ہے، یہ قلم نے لکھا ہے۔ نہیں یاری بات، قلم نے تو آج کمال کر دیا، ایسا مضمون لکھا ہے، تو لکھا تو قلم نے تھوڑی، رائٹر کا کمال ہوتا ہے، قلم تو جدھر گھماؤ ادھر کو گھوم رہے ہو۔ تو یہ مجازی نسبت ہے، اس کی دلیل خود قرآن ہی سے ثابت ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ کیوں حرام کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کو اللہ کے حلال کو حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے کہ حلال و حرام کرنے کا اختیارات صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، بہت وضاحت کے ساتھ ہے۔ لیکن دوسری طرف قرآن میں یہ بھی آتا ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ نبی جو ہم نے بھیجے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ یہ ناپاک چیزوں کو حرام کر دیں گے اور پاک چیزوں کو حلال۔ ایک طرف قرآن کہہ رہے حلال و حرام صرف میں کرتا ہوں، نبی نہیں کرتے، ایک طرف قرآن کہہ رہے یہ حرام کریں گے۔ تو بات یہ کہ اللہ جب حلال کرے گا یا حرام کرے گا تو کس کی زبان کے ذریعے؟ نبی کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا نا یہ حلال ہے، تو نبی چونکہ ذریعہ بن رہے ہیں تو مجازن ان کی طرف نسبت کر دی ہے۔ اس کو کہتے ہیں شارٹ کٹ، اور یہ عرف میں ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں گاڑی پنچر ہو گئی، حالانکہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں نا دعوت میں بریانی کی 3 پلیٹیں کھا گیا، پلیٹیں نہیں کھائی ہوتی، پلیٹ کے اندر جو بریانی ہوتی ہے وہ کھائی ہوتی ہے۔ مجازن نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ پلیٹ۔ یہ عرف میں چلتا ہے کہ ایک چیز کی حقیقی نسبت سے ہٹا کے اس کو کسی بھی مناسبت سے کسی ایسی چیز کی طرف کر دیا جاتا ہے جو اصل فاعل نہیں ہوتا، یہ عرف میں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شارع کہا جاتا ہے، شارع کا مطلب شریعت بنانے والا، حالانکہ آپ شریعت بنانے والے تھوڑی ہیں، بلکہ آپ تو جو اللہ نے شریعت بتا دی اس کے بتانے والے ہیں۔ اس کی اور مثال ایسے جیسے لوگ پوچھتے ہیں یار کیا مفتیوں نے اس چیز کو جائز قرار دے دیا کہ نہیں قرار دے دیا؟ لوگ کہتے ہیں نا کیا کہہ رہے ہیں بھائی مفتیان کرام، یہ اسلامی بینکنگ کو مفتیان کرام جائز قرار دیتے ہیں، حالانکہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا مفتیوں کا کام ہے۔ بولو بھائی یہ تو اللہ کا کام ہے، لیکن مجازن نسبت ہے کہ بھائی اللہ نے جائز کیا تو بتائیں گے کون؟ مفتی بتائیں گے نا، تو نسبت مجازن کی جاتی ہے۔ تو یاد رکھو ہم جب کہتے ہیں نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس میں ہمارا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ نبی نے کیے ہیں، کیے کس نے؟ اللہ نے۔ نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ نبی کی طرف۔ یہ نسبت مجازن ہے۔ اس کی ایک اور دلیل دیکھ کے بس یہ میں ٹاپک ختم کرتا ہوں۔ سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب ملکہ سبا آنے لگی اپنے ملک سے چل کے، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ درجنوں سینکڑوں کلومیٹر دور سے جو ملکہ سبا آ رہی ہے، تو یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے جو اس کا تخت اٹھا کے لے آئے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے؟ تو ایک بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا، یہ کہا اور لے آئے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، انا آتی کا بھی، میں لے کر آؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے، یہ کہا اور حاضر۔ تو یہ کرامت ہے یا نہیں؟ سائنٹیفک لاجک تو نہیں بنتی نا اس کی۔ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ آپ سے بھی خطاب کر رہا ہوں میں، کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے کہ اتنی دور سے؟ یہ تو آج ممکن نہیں ہے، سائنس نے آج اتنی ترقی کر لی، آج ممکن نہیں ہے کہ 1 سیکنڈ میں اتنا بڑا تخت ایک دوسرے ملک سے یہاں پہنچ جائے، تو اس دور میں تو اور ناممکن تھا۔ تو یقیناً یہ کرامت ہے کہ ہاتھ ان بزرگ کا استعمال ہوا، لیکن کام کس نے کیا؟ اللہ نے، مگر نسبت وہ بزرگ اپنی طرف کر رہے ہیں، انا آتی کا بھی، میں لے کر آؤں گا۔ لیکن جب وہ لائے ہیں نا تو سلیمان علیہ السلام نے ان بزرگ کا شکر نہیں ادا کیا، بلکہ جیسے ہی تخت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہا جیسے ہی تخت، ان بزرگ نے کہا نا میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، یہ